یہ آل انڈیا ریڈیو سری نگر ہے۔ خبرنامے کے ساتھ ہم حاضر، پہلے اس وقت کی اہم خبریں۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں انتظامی کونسل کی میٹنگ منعقد، فارمیسی ایکٹ میں ترمیم کو منظوری۔ کانگریس لیڈر راہل گاندھی کے لندن میں بھارت کی جمہوریت کے بارے میں دیے گئے بیان پر پارلیمنٹ میں ہنگامے کی وجہ سے دونوں ایوانوں کی کارروائی آج بھی رہی متاثر۔ مرکزی سرکار پریس کی آزادی کو برقرار رکھنے کے عزم پر کاربند، وزیر اطلاعات و نشریات انوراگ ٹھاکر۔ اور صوبائی کمشنر کشمیر نے رمضان المبارک کے سلسلے میں انتظامات کا لیا جائزہ، لوگوں کے لیے لازمی اشیاء اور خدمات کی بلا خلل دستیابی کو یقینی بنانے کی ہدایت۔ خبریں تفصیل کے ساتھ۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا کی صدارت میں جموں میں منعقدہ انتظامی کونسل نے فارمیسی ایکٹ میں ترمیم کی منظوری دی ہے۔ اس فیصلے سے سینکڑوں کی تعداد میں کوالیفائڈ افراد اور میڈیکل اسسٹنٹ تربیت یافتہ افراد کو اپنا مستقبل محفوظ کرنے کا فائدہ حاصل ہونے کے علاوہ انہیں میڈیسن کے شعبے میں بہتر کیریئر مواقع بھی فراہم ہوں گے۔ انتظامی کونسل نے فارمیسی ایکٹ 1948 کے سیشن 32C میں ترمیم کرنے کی منظوری دی، جس کی روح سے ایسا کوئی بھی شخص جس کا نام جموں اینڈ کشمیر فارمیسی ایکٹ 2011 کے تحت فارماسسٹوں کی رجسٹر میں درج ہو یا مذکورہ ایکٹ کے تحت میڈیکل اسسٹنٹ کی کوالیفیکیشن رکھتا ہو کو فارماسسٹوں کی رجسٹر میں شامل تصور کیا جائے گا۔ انتظامی کونسل کی میٹنگ میں ایل جی کے مشیر RR بھٹناگر، چیف سیکریٹری ڈاکٹر AK مہتا اور ایل جی کے پرنسپل سیکریٹری ڈاکٹر مندیپ کور موجود تھے۔ سرکار نے جموں و کشمیر میں تعلیمی منظرنامے میں تبدیلی لانے کے لیے اختراعی اقدامات کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں اسکولی تعلیم محکمے نے متعدد قدم اٹھائے ہیں، جن میں اسکول چھوڑنے کے تناسب کو کم کرنا اور اندراج کی شرح میں اضافہ کرنا جیسے اقدامات شامل ہیں۔ یہ جانکاری سرکار کے ایک پریس بیان میں دی گئی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ نئی تعلیمی پالیسی کے نفاذ سے پورے ملک میں تعلیمی نظام میں نمایاں بدلاؤ آ رہا ہے۔ اس پالیسی میں کلاس روم کے ساتھ ساتھ فیلڈ اسٹڈی دونوں میں شمولیت اور مصروفیت پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ یہ بات قابل ذکر ہے کہ مینٹرشپ پروگرام اسٹوڈنٹ ٹیچر انگیجمنٹ فار ایجوکیشنل ری انفورسمنٹ یعنی STEER اسکولی تعلیم کے نظام میں انقلاب لائے گا۔ اس پروگرام کے ذریعے پڑھائی کی خامیوں کی نشاندہی ہوگی اور بچوں کو درپیش مشکلات سمجھنے اور ان کی صلاحیت جاننے کے علاوہ اساتذہ کو یہ موقع فراہم ہوگا کہ وہ اپنے پڑھانے کے طریقے میں تبدیلی لا سکیں۔ اس مینٹرشپ پروگرام کے تحت 21,000 اسکولوں کو کور کیا گیا ہے، جبکہ 5 لاکھ طلباء کی میپنگ کی گئی ہے۔ علاوہ ازیں 40,000 اساتذہ کو طلباء کی سرپرستی کرنے کے لیے تربیت دی گئی ہے۔ بیان میں یہ بھی بتایا گیا کہ قومی تعلیمی پالیسی کے ذریعے اسکولی تعلیم کے معیار میں بہتری لانے اور روزگار پر مبنی اعلیٰ تعلیم فراہم کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ اس پالیسی کے تحت ہائر ایجوکیشن کونسل اس بات کو یقینی بنائے گا کہ کالج اور یونیورسٹیاں تحقیق اور اختراع کا مرکز بنیں اور اعلیٰ ہنرمند انسانی سرمایہ قائم کرنے میں رول نبھائیں۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی کی جانب سے لندن میں جمہوریت سے متعلق دیے گئے بیانات اور دیگر معاملات پر شورغل کے پیش نظر پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں کی کارروائی میں آج وقفے سے رکاوٹ پڑ گئی۔ لوک سبھا میں آج جب صبح ایوان کی کارروائی شروع ہوئی تو حکمران اتحاد کے ممبران نے معافی کا مطالبہ کرتے ہوئے راہل گاندھی کے خلاف نعرے بازی شروع کر دی۔ اپوزیشن نے اس کا جواب دیا اور کانگریس DMK اور دیگر پارٹیوں کے ممبران وزیراعظم نریندر مودی کے پہلے دیے گئے بیانات کا حوالہ دیتے ہوئے ایوان کے وسط میں آ گئے۔ شورغل کے درمیان اسپیکر اوم برلا نے احتجاج کر رہے ممبران سے اپیل کی کہ وہ ایوان میں نظم و ضبط برقرار رکھیں اور کہا کہ وہ کسی بھی معاملے پر بحث کی اجازت دیں گے، لیکن احتجاج کر رہے ممبران نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، جس کے چلتے ایوان کی کارروائی پہلے دن میں 2 بجے تک اور پھر پورے دن کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ ادھر راجیہ سبھا میں
RRR और द एलिफेंट विस्परर्स फिल्मों को ऑस्कर मिलने पर उनकी टीम को मुबारकबाद देने के बाद चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने अडानी और दीगर मामलात पर एक मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी कायम किए जाने पर अपोजिशन पार्टियों की जानिब से इल्तवा के नोटिसों की इजाज़त नहीं दी। ऐवान के रहनुमा पीयूष गोयल ने कांग्रेस लीडर के बयानात का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि उनके बयानात पार्लियामेंट की तौहीन है और उन्हें ज़रूर माफ़ी मांगनी चाहिए। इसके जवाब में कांग्रेस के मेंबरान अडानी का मामला उठाते हुए ऐवान के बीचों बीच आ गए और वो शोर मचाते रहे। शोर शराबा जारी रहने के सबब ऐवान की कार्रवाई को वक्फे के लिए मुलतवी करना पड़ा। मरकजी सरकार ने कहा है कि वो प्रेस के कामकाज में दखल नहीं देती और ये कि वो मुल्क में प्रेस की आज़ादी को बरकरार रखने के लिए पुरज़म हैं। लोकसभा में प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के बारे में आज एक तहरीरी जवाब में इत्तलात व नशरियात के वजीर अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि हुकूमत गैर मुल्की NGO रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की तरफ से शाया द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की राय को तस्लीम नहीं करती। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मज़कूरा इदारे की तरफ से कायम की गई राय से इत्तेफाक नहीं करती। अनुराग ठाकुर ने कहा कि इन वजूहात में बहुत कम सैंपल साइज, जमहूरियत के बुनियादी असूलों को कम तवज्जो देना और अपनाया गया तरीक़ेकार शामिल है जो गैर शिफाफ है और जिस पर एतराज़ है। खबरों का बुलेटिन आप ऑल इंडिया रेडियो श्रीनगर से समाप्त कर रहे हैं। प्रदेश बीजेपी ने पार्लियामेंट में जम्मू व कश्मीर के लिए पेश किए गए मरकजी बजट का खैर मकदम किया है और कहा है कि इसमें हर एक तबके का ख्याल रखा गया है। श्रीनगर में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बीजेपी जम्मू व कश्मीर के तर्जमान आला सुनील शेट्टी ने कहा कि माली बरस 2023-24 की खातिर एक रिकॉर्ड बजट पेश किया गया है जो किसी भी साबिका बजट के मुकाबले में सबसे ज्यादा है। उन्होंने कहा कि इस बजट में टूरिज्म समेत सभी अहम शोबों पर तवज्जो दी गई है। सुनील शेट्टी ने यह भी कहा कि बजट में सर्विस सेक्टर, हेल्थ केयर और एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के अलावा स्मार्ट सिटीज प्रोजेक्टों और ख्वातीन के बाइख्तियारी जैसे दीगर अहम शोबों का भी ख्याल रखा गया है। याद रहे कि लोकसभा में कल जम्मू व कश्मीर के लिए माली साल 2023-24 की खातिर 1,18,500 करोड़ रुपए का बजट पेश किया गया था, जबकि राज्यसभा में आज शोर शराबे के बीच खजाने के वजीर मुमलिकत पंकज चौधरी ने जम्मू व कश्मीर के लिए 2022-23 की खातिर ज़िमनी मुतालबात ज़र के बारे में एक बयान और माली साल 2023-24 के लिए बजट पेश किया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर विजय कुमार भिदूरी ने आज अफसरों की एक मीटिंग में आने वाले मुतबरक माह रमज़ान के सिलसिले में इंतजामात का जायजा लिया। मीटिंग में डिप्टी कमिश्नरों, PDD, R&B, PHE, ट्रांसपोर्ट और अमूर सार्फिन महकमों के डिविजनल व डिस्ट्रिक्ट अफसरों के अलावा ट्रैफिक पुलिस हुक्काम ने शिरकत की। अशाए ज़रूरिया की दस्तियाबी का जायजा लेते हुए डिविजनल कमिश्नर ने डायरेक्टर फूड को हिदायत दी कि माह रमज़ान के दौरान राशन, रसोई गैस, तेल खाकी और गोश्त मुनासिब मिकदार में लोगों के लिए दस्तियाब रखा जाए। सब्जियों और फलों समेत लाजमी चीज़ों की कीमतों को काबू में रखने और ताजरों की तरफ से ज़्यादा दाम वसूलने पर रोक लगाने के लिए सूबाई कमिश्नर ने डिप्टी कमिश्नरों और दीगर मुतल्लिका हुक्काम को मुश्तरका मार्केट चेकिंग टीमों की तादाद को दोगुना करने के लिए कहा ताकि कसूरवार ताजरों के खिलाफ मुहिम में तेजी लाई जा सके। उन्होंने खासकर सहरी और अफ्तार के वक्त बिला खलल बिजली की सप्लाई को यकीनी बनाने के साथ साथ पीने का पानी और शाम के वक्त देर तक ट्रांसपोर्ट की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के भी अहकाम दिए। मीटिंग में आने वाले नवरात्रा के इंतजामात का भी जायजा लिया गया। डिविजनल कमिश्नर ने सभी मुतल्लिका अफसरों को शंकराचार्य, हारी पर्वत, खीर भवानी और दीगर मंदिरों में सफाई सुथराई के अलावा वहां श्रद्धालुओं के लिए बिजली और पानी की सप्लाई यकीनी बनाने की हिदायत दी।
نیشنل کانفرنس اور پردیش کانگریس کمیٹی نے بڑگام میں ایک جوان سالہ خاتون کو بےایمانہ طریقے پر قتل کیے جانے کی کڑی مذمت کرتے ہوئے قاتل کو سخت سے سخت سزا دینے کی مانگ کی ہے۔ اپنے الگ الگ بیانات میں این سی اور کانگریس نے کہا ہے کہ شرمناک واقعے نے سماج کے ضمیر کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ انہوں نے اس طرح کے جرائم پر روک لگانے کے لیے متحدہ کوششوں کی ضرورت پر زور دیا ہے۔ دریں نیشنل کانفرنس کے سینئر لیڈر آغا سید روح اللہ مہدی اور اپنی پارٹی کے اسٹیٹ سیکریٹری اور ضلع صدر بڈگام منتظر محی الدین کی قیادت میں ایک وفد نے سوئے بک بڈگام جا کر مہلوک خاتون کے افراد خانہ کے ساتھ تعزیت پرسی کی اور ان کی ڈھارس بندھائی۔ جمعیت ہمدانی کے سربراہ مولانا ریاض احمد ہمدانی نے بھی موہند پورہ بڈگام میں پیش آئے دلدوز اور انسانیت سوز واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ جموں و کشمیر شری کاشی ودوت پریشد کے ایک وفد نے جموں کے راج بھون میں آج لیفٹننٹ گورنر منوج سنہا سے ملاقات کی۔ پریشد کے چیئرپرسن پدم شری پروفیسر وشوا مورتی شاستری کی قیادت میں آئے اس وفد کے ارکان نے ایل جی کو سنسکار، سنسکرتی اور سنسکرت کو فروغ اور تحفظ دینے کے لیے ادارے کی کاوشوں کے بارے میں جانکاری دی۔ وفد نے جموں و کشمیر میں شری شاردا پیٹھ انٹرنیشنل یونیورسٹی قائم کیے جانے سے متعلق ایک تجویز ایل جی کو پیش کی۔ سابق وزیر ایس ایس سلاتھیا بھی آج ایل جی سے ملاقی ہوئے۔ انہوں نے سانبا ضلع کے بسکین دروں کی مانگوں سے متعلق ایک میمورنڈم ایل جی کو سونپا۔ 3 سال کی سفر سے متعلق پابندیوں کے بعد چین نے آج اعلان کیا ہے کہ وہ سختی کے ساتھ کووڈ پر پوری طرح قابو پانے کے بعد حالیہ اقدام کے تحت کل سے غیر ملکیوں کے لیے ہر قسم کے زمرے کے تحت پھر سے ویزا جاری کرے گا۔ چین کے سرکاری ٹی وی کا حوالہ دیتے ہوئے وزارت خارجہ کے کونسل سے متعلق امور کے محکمے نے آج یہ خبر دی ہے۔ چین نے اپنے ملک کے شہروں اور پوری دنیا میں کووڈ-19 وبا پھیلنے کے بعد مارچ 2020 میں سبھی قسم کے ویزے کو منسوخ کر دیا تھا۔ امریکہ، آسٹریلیا اور برطانیہ نے آسٹریلیا کو ایٹمی ہتھیاروں سے لیس آبدوزیں مہیا کرانے کے منصوبے کا اعلان کیا ہے جنہیں حملے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ بھارت بحر الکاہل کے بارے میں چین کے عزائم کی روک تھام کے لیے یہ قدم اٹھایا گیا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینٹونی البنیز اور برطانوی وزیر اعظم رشی سنک کے درمیان سین ڈیگو کے بحری اڈے پر مذاکرات کے بعد جاری کیے گئے ایک مشترکہ بیان میں اوکس پروجیکٹ کا اعلان کیا گیا ہے۔ اور اب آخر پر موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کے مطابق جموں و کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران موسم عام طور پر خشک رہنے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 22.3 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 5.3 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 30 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 14.7 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا بلیٹن ختم ہوتا ہے۔